بھگے کو ایک دریا کے کنارے لے گیا اور بتایا کہ تیری صورت دیکھ اور میری صورت دیکھ، دونوں ایک جیسی ہیں نا، تمام چیزوں میں یکسانیت ہیں. تو پتا چلا غیر جنس کی صحبت نے تجھے تیری حقیقت سے غافل کر دیا. تو کتا نہیں ہے، تو چرواہے کتا نہیں ہے، تو شیر ہے. تو جب کہیں جا کر اسے احساس ہوا واقعی میں جن کو دیکھا کرتا تھا باہر کتوں کو، میں بھی سمجھتا تھا کہ میں بھی ویسا ہوں، کیونکہ شیر تو روزانہ آئینہ نہیں دیکھتا سچ سمجھنے کے لیے. یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بھی کتا ہوں، لیکن میرے اس بھائی نے حقیقت سمجھا دیا میں کیا ہوں. اس کے بعد آ کر وہ شیر کے ساتھ ان بھی چیرنے پھاڑنے لگا. کوئی چروا پکارا ہے، بھگے کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، خاموش بیٹھ. میرے ایک بھائی اس کی مجھ سے ملاقات ہو گئی، مجھے اپنی حقیقت بتا دی، میری گھٹی سلجھ گئی کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں. یعنی غلط صحبت کی نتیجے میں شیر اپنے آپ کو ذلت میں ڈال کر کتا بن بیٹھا. اب اس کے بعد اس حکایت کو لکھ کر شیخ ابو الحسین نوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، تم بھی اپنی غلط عادتوں دنیا داری کی وجہ سے بہیمیت تمہارے اندر پیدا ہو چکی. بہیمیت یعنی جانور پن، اور سبائیت یعنی درندگی پن اور شیطانیت. تم چاہتے ہو اس بہیمیت اور سبائیت اور شیطانیت کے قول سے نکل جاؤ. تم چاہتے ہو کہ اگر انسان بن جاؤ تو آپ فرماتے ہیں کسی شیر کے پیچھے لگ جاؤ. کسی شیر سے مراد کیا ہے؟ کسی اللہ والے کے دامن کو تھام لو تو تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا ہو، کہ تم حیوان نہیں ہو، تم درندے نہیں ہو، تم شیطان نہیں ہو، تم تو انسان ہو. تمہیں انسانیت کا پتہ چلے گا کہ تم کیا ہو. پندہ لگائیے کہ یہ یقیناً انسان کو بہیمیت سے نکال کر انسانیت سے آشنا کرنے والی جماعت کو صوفیاء کرام کہا جاتا ہے. صوفیاء کرام کی، کیونکہ آپ کو اور علماء کرام سے سننا ہے، باتیں تو بہت سی، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا. اختصار کے ساتھ میں عرض کروں کہ اب تصوف کا پیغام کیا ہے، صوفیاء کی تعلیمات کیا ہے. یہ ایک بحر زقار ہے مضمون، جس کو مختصر سے لمحہ، کیا اگر طویل لمحہ بھی مل جائے تو اجمالی طور پر بھی نہیں بیان کیا جا سکتا، تو یعنی تفصیل تو دور کی بات ہے. تو لیکن 3 باتیں جو عموماً صوفیاء کرام کی جو بنیادی ہے، اختصار سے عرض کروں. ایک تو تزکیہ، جس کا اشارہ کیا گیا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. نفس کا تزکیہ بزرگان دین کی تعلیمات میں نفس کا تزکیہ سب سے اہم ہے. بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا بتایا گیا؟ تعلیم کتاب حکمت. کس لیے آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعلمہ الکتاب حکمہ، کتاب حکمت کی تعلیم دے، یزکیہ، ان کا تزکیہ کرے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی، اس مقصد کو اختیار کرنے والے کون، اس پر عمل کرنے والے حقیقت میں کون؟ صوفیاء کرام، اولیاء اعظام کے نفس کا تزکیہ. نفس کا تزکیہ کیسے کرے؟ اس کے تو بہت سے شعبے ہیں، اس کے بہت سے شاخیں ہیں. لیکن انسان کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو جائے، انسان کتنا ہی بڑا علم کا بحر زقار کیوں نہ ہو جائے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، یہ بزرگان دین کی تعلیمات، یہ صرف بزرگان دین کے دامن کو تھامنے سے بات حاصل ہو سکتی ہے. بزرگان دین کے دامن کو تھامے بغیر بات حاصل نہیں ہو سکتی. ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ بلکہ بنیادی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں متقی کون ہے ارشاد فرماتا ہے. تو متقی کون ہے سنیے، 30 پارے میں الذین یقولون ربنا، پہلے قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا، یہ بتایا گیا متقی کون ہے. الذین یقولون، جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. یہ کون ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچے، والقانتین، اطاعت گزار، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کرنے والے. تو اندازہ لگائیے جو صابر ہوگا، جو صادق ہوگا، جو قانت ہوگا، جو منفق ہوگا، جو راتوں میں صرف فرائض ہی نہیں بلکہ صبح کے وقت، سحر کے وقت تہجد پڑھے گا، استغفار کرے گا، تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ لیکن اندازہ لگائیے ان کا پہلا نعرہ یہ ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما.
ہمارے گناہوں کی مغفرت میں. یاد رکھنا لفظ گناہ کی نسبت من اولیاء اللہ کی طرف ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا یہ کون سا گناہ ہے. وہ گناہ نہیں ہے بلکہ ان کے مقام کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں. اسے سمجھنے کے لیے میں عرض کروں ہر نماز میں ہم کیا کہتے ہیں. نماز کا اختتام ہوتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا. ایک گنہگار بھی یہ پڑھتا ہے, اللہ کا ولی بھی یہ پڑھتا ہے, ابدال بھی یہ پڑھتا ہے, اوتاد بھی پڑھتے ہیں, غوث بھی پڑھتے ہیں, قطب بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہر ایک کا معنی مختلف. اختصار کے ساتھ عرض کروں جب ہم نماز پڑھتے ہیں آخر میں یہ کہتے ہیں اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نامعلوم کے فجر سے لے کر ظہر تک کتنی مجھ سے غیبتیں ہوئی ہیں, کتنے لوگوں کے دلوں کو میں نے نقصان پہنچایا ہے, اور اگر زبان سے نہیں کم از کم اشارے کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی توہین کر دی, کتنے لوگوں کو ذلیل اپنے سمجھنے لگا, تو نامعلوم کے کیسے کیسے گناہ ہو گئے. اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, میرے گناہوں کو معاف فرما. اللہ کا ولی پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ فجر سے لے کر ظہر تک نامعلوم کے کتنے ایسے اوقات تھے جو تیرے ذکر کے بغیر گزر گئے. ذکر کے بغیر گزرنا اولیاء اللہ اسے بھی گناہ سمجھتے ہیں. اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, میں اتنی ساعتوں میں جو تجھے بھول گیا, اے اللہ ذکر الہی سے غافل رہا, میں اس پر معافی چاہتا ہوں. اور ذکر الہی میں اگر مقصد مستغرق ہے یہ سمجھتے ہیں اے اللہ جیسا کہ مجھے تیرا ذکر کرنا چاہیے, اخلاص کا جو درجہ ہونی چاہیے اے اللہ مجھے حاصل نہیں ہو سکا, میں اس گناہ کی معافی چاہتا ہوں. یا اولیاء اللہ کی تعلیمات اپنے آپ کو کمتر سمجھنا. ایک واقعہ عرض کروں, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اے موسیٰ کہ تمہارے امت میں جو سب سے زیادہ نیک ہے اس کو پیش کرو. تب یقیناً جو سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے مشہور ہوتا ہے اسے پیش کیا گیا. اسے جب پیش کیا گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہی فرمایا اے موسیٰ اس شخص سے کہو بنی اسرائیل میں جو سب سے زیادہ بدتر ہے اسے پیش کرو. موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا گیا؟ سب سے نیکوکار کو پیش کرو. پھر حکم آیا اس نیکوکار کو حکم دو کہ بنی اسرائیل میں تلاش کرے جو سب سے بڑھ کر بدکار فاسق و فاجر ہے. تو اس شخص نے کہا 3 دن کی مہلت دو, 3 دن کی مہلت دو کہ سب سے زیادہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ گنہگار کی تلاش ہے, وقت لگے گا, سب سے زیادہ گنہگار ہے. 3 دن کے بعد خود اپنے گلے میں رسی ڈال کر آ جاتا ہے. کون؟ جسے موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ نیک و صالح سمجھ رہے ہیں وہ آتا ہے. آ کر اس کے بعد کہتا ہے کہ بنی اسرائیل میں تلاش کیا مجھ سے بڑھ کر کوئی گنہگار نہیں. تو لوگ حیران ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو غیب آنے والی سب باتوں کی خبریں ماضی مستقبل سب اللہ تعالیٰ منقشف فرماتا ہے. لیکن یاد رکھنا ہر سوال لا علم کی دلیل نہیں ہے, بلکہ تاکہ سامعین کی پریشانی ان کی حیرت کو دور کیا جائے. اس لیے پوچھا کیا ہے موسیٰ اے شخص بتا کہ تیرا گناہ کیا ہے, تو کیسے سب سے زیادہ بدتر ہے. اس نے کہا کہ دیکھو لوگوں کے گناہ, لوگوں کا فسق و فجور اس شک کے درجے میں ہے, شک کے درجے میں ہے کہ گنہگار ہے یا نہیں, یہ سب سے زیادہ بدکار ہے یا نہیں, سب سے زیادہ گنہگار ہے نہیں, شک کے درجے میں. اور میرا گناہ میں خوب جانتا ہوں یقین کے درجے میں ہے, میں یقیناً گنہگار ہوں. یقیناً جو گناہ یقین کے درجے میں ہوگا وہ شک کے درجے سے کہیں بڑا ہوگا. اس لیے بنی اسرائیل میں سب سے بڑا گنہگار میں اس لیے ہوں, میں یقین سے جانتا ہوں میں گنہگار ہوں. اور دوسری بنی اسرائیل کے بارے میں جو گنہگار ہیں انہیں ظن کی بنیاد پر, انہیں شک کی بنیاد پر جانتا ہوں. اس لیے جو یقین کی بنیاد پر گنہگار ہوگا سب سے بڑھ کر بدتر ہوگا. اس لیے بنی اسرائیل مجھ سے بڑھ کر کوئی بدتر نہیں. یہ ہے ایک اللہ کے نیکوکار کی نفس کشی, تواضع. اولیاء اللہ کی پہلی تعلیم تزکیہ نفس, دوسری تعلیم اخلاق. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آئے ارشاد فرماتے ہیں بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اور تیسری تعلیم مراقبہ مشاہدہ, جس کو حدیث جبریل میں بیان کیا گیا ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تم اللہ کی بات اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہوئی کہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایک اہم بات اس کے بعد آخری بات عرض کروں, اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نماز میں تصور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, صرف نماز ہی میں نہیں. اگر اس انتابودہ, یہ لفظ تابودہ کو اگر عبادت سے مانے تو مانے ہوں گے کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لیکن انتابودہ کو اگر تم عبادت نہیں عبودیت سے مانو جو حقیقت میں ہونی چاہیے,
عبودیت سے معنی یہ ہوں گے کہ تم اللہ کے بندے، ایسے بندے بن جاؤ صرف نماز ہی میں نہیں، نماز ہو غیر نماز، کہ تم گھر میں ہو، تم آفس میں ہو، تم دکان میں ہو، تم مسجد میں ہو، تم اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ. یہ تصور کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کہ کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. حقیقت میں بزرگان دین کی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہی بتاتی ہے کہ صرف نماز ہی میں نہیں، صرف روزے ہی میں نہیں، صرف حج ہی میں نہیں، ہر وقت ہر آن یہ تصور کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یقیناً جسے یہ کیفیت مل جائے گی اسے دین و دنیا کی دولت مل گئی ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. سامعین و سامعات، الحمدللہ ثم الحمدللہ. سابقہ شیخ الادب جامعہ نظامیہ، پروفیسر عربی عثمانی یونیورسٹی، استاذ مشفق حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر سید شاہ بدیع الدین صابری صاحب ادام اللہ فیوضہ برکاتہ العالیہ کے نہایت ہی عالمانہ جید علمی اور معلوماتی خطاب سے ہم استفادہ حاصل کر رہے تھے. میں منتظمین علمی مذاکرہ کی جانب سے حضرت والا کا نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. حاضرین، تصوف اور صوفیہ کے مختلف گوشوں پر آپ نے روشنی ڈالی. تصوف کیا ہے، صوفیہ کسے کہا جاتا ہے، صوفیہ کا اولیاء کا مشن کیا ہے. آج کا علمی مذاکرہ تصوف کی اہمیت اور صوفیہ اکرام کی خدمات سے متعلق. میں آپ کو بتاؤں، حضرت نورانی پاشا علیہ رحمہ کی 8ویں سالانہ ورث شریف کے موقع پر انہی کی یاد میں یہ علمی مذاکرے کا انعقاد ان کے فرزند اکبر اپنے منتظمین کے ساتھ اہتمام کیا. حاضرین، ہماری خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ آج کی اس مبارک محفل میں اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کے جید علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں. وہاں مشائخ عظام بھی ہمیں استفادے کا موقع عنایت کر رہے ہیں. میں بطور خاص ذکر کروں، نام لوں، آپ کی اپنی جانی پہچانی ہر دل عزیز شخصیت مشائخ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید شاہ محمود صفی اللہ الحسینی الجیلانی قادری مدظ اللہ العالی، جو شہنشاہ خطابت ہیں اور میدان خطابت کے جید شہ سوار بھی ہیں. آج جن کی یاد میں یہ علمی مذاکرے کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، تصوف اور صوفیہ پر آپ نے سنا اور سنیں گے. میں حضرت والا سے بہت ادب سے خواہش کرتا ہوں کہ حضرت نورانی پاشا کی شخصیت سے آپ بہت خوبی واقف تھے. آپ کی حیات طیبہ کو آپ نے دیکھا، مریدین، متوسلین، معتقدین، شاگردین اور مختلف دینی اداروں کا قیام. آپ کئی دینی اداروں میں تشریف لائے، حضرت وقار پاشا صاحب قبلہ، اور بہت گہرا تعلق حضرت نورانی پاشا سے آپ کا رہا، گہرے مراسم رہے، رشتہ داری ہے. یہ سب باتیں آپ کو بتائیں گے. میں بہت ادب سے ملتمس ہوں حضرت والا سے کہ تصوف اور صوفیہ اس پر گفتگو کرتے ہوئے نورانی پاشا کے خدمات، ان کی حیات، ان کے کارنامے، اور وہ کیسی شخصیت تھی، کیسے عالمانہ صفات تھے، کیسے ولیوں کے عاشق تھے، کیسے ان کا اعتقاد اور کیسے ان کا عقیدہ تھا. حاضرین، میں آپ کو بتا دوں کہ میں بھی انہی کی شخصیت کی خوش حسینوں میں سے ہوں. میرا مادر علمیہ اصل میں جامعہ انواریہ ہے، وہاں سے میں نے استفادہ کیا اور پھر جامعہ نظامیہ سے فراغت حاصل کی. حاضرین، ایک اور خوش نصیبی ہماری یہ بھی ہے کہ آج کی اس مبارک محفل میں حضرت علامہ مولانا شاہ محمد فصیح الدین نظامی صاحب